और जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तकरीब की आपने झलकियाँ देखी, यानी हमने लाइव आपको मनाज़र दिखा और हम तकरीब में मौजूद हैं जहाँ पर दिए जा रहे हैं उन लोगों को घर जो कि अपना घर चाहते हैं। नवीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रूहे रवां हैं शाहताज इंटरप्राइजेस के, और उनका ये कहना है कि घर आपके लिए। लेकिन वो लोग जो कि लिस्ट में मौजूद हैं, मैं आपको पहले बताते चलूँ कि जिनको एक्सक्लूड किया गया, जिनको इंक्लूड किया गया, इंक्लूड वो लोग हैं जो कि वाकई में मुस्तहिक थे, और एक्सक्लूड उन लोगों को किया गया कि जिन्होंने फॉर्म्स तो भर दिए लेकिन उनकी जब वेरिफिकेशन हुई तो ये पता चला कि उनके रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो बाकी मज़ीद जानेंगे शाहताज इंटरप्राइजेस के रूहे रवां नवीद भाई से। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत प्यारी सी खबर पे आपको मुबारकबाद कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के मेहमान होने जा रहे हैं। इसी वीक या अगले वीक आपने क्या बताया? सर इंशाल्लाह इसी वीक में जा रहे हैं। तो नवीद भाई सबसे पहले तो इतनी ज़बरदस्त तकरीब पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप उन लोगों को, देखने वालों के लिए भी, कि उन लोगों को घर दे रहे हैं जो कि वाकई में किराए से परेशान है। और जैसा कि मैंने स्टेज पर भी कहा कि आप खाना खाएँ ना खाएँ लेकिन किराया देना ज़रूरी है। क्या कहेंगे इस बारे में? सर बिल्कुल ऐसा ही है कि किराया तो देना है ना, उसकी वजह तनख्वाह मिले ना मिले, खाना खाएं ना मिले, काम है नहीं, किराया देना है। अब बात ये अपना घर होगा किसी शख्स के पास तो वो काम करे ना करे, खाना खाए ना खाए, किराया तो नहीं देना ना। सुनिए, बंदा अपना गुजारा कर ही लेता है। तो मेरा एक अपना ज़ाती मिशन भी यही है कि हर शख्स का अपना ज़ाती मकान हो, चाहे वो एक कमरे का हो। अच्छा जी, एक चीज़ के नवीद भाई, जहाँ पर कुछ लोगों को खुशी है, कुछ लोगों के जिनके नाम निकाले गए हैं जो कि वेरिफिकेशंस के बाद और प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन हुई है लोगों की, कि अब ये वो लोग हैं जो कि मुस्तहिक हैं, जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि जो लोग अब इस फहरिस्त में नहीं हैं या जो चाहते हैं कि हम आमदनी अच्छी है लेकिन घर नहीं बना सकते, तो उनके लिए भी मुस्तकबिल में कोई स्कीम आएगी? सर इंशाल्लाह ताला अभी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो 100 हों चाहे वो 500 हों, जिनका लिस्ट में नाम है वो भी, जिनका नहीं है वो भी, सबके मैंने बोल दिया है फॉर्म जमा भी हो जाएंगे। जिनके नहीं होंगे उनके एक आध दिन में जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इन सबको इसी फेज़ में देखेंगे। इसका मतलब आप सुबह फिर शो पर मेरे लिए फॉर्म लेकर आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला। और जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इनको एक और तकरीब में जाना है। और हम मिलते हैं एक और मेहमान से। और जनाब अब मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ शाहताज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, यानी शाहताज इंटरप्राइजेस को जो लुक आफ्टर करते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई मेरा अपना नाम बताएगा? मैं नाम याद रखने में बड़ा फुकदान है मुझे। सैयद मुबशिर अली। शाह साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज का जो खूबसूरत इवेंट हुआ, मैं इसको खूबसूरत इसलिए कहूँगा कि इसमें उम्रे के टिकट दिए गए। इवेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर भी होते हैं, लेकिन जहाँ पर रोज़े रसूल की बात हो, नबी करीम का मदीने की बात हो, मक्का मुकरमा की बात हो, तो मेरी नज़र में उससे खूबसूरत इवेंट कोई नहीं होता। तो मुझे ये बताइएगा कि आप इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये हमारे सर जो है ना, सीओ साहब सर नवीद माशाल्लाह से, ये समझने ये टेलर है, समझ लें आप। इंशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा इनके वो हैं, मज़ीद घर देना, राशन के मामला और ये अपना कर्ज़े के मामला, जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं शादियों से असबाब ना होने की वजह से, तो इन्होंने उनका भी एक अच्छा पैकेज रखा हुआ है। और हमारे सर जो हैं, अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रिक्स में बरकत दे परवरदिगार। और जनाब डिप्टी CEO शाहताज इंटरप्राइजेस एंड बिल्डर्स के हमारे साथ मौजूद है। उनको सबसे पहले तो इतना अच्छा इवेंट को मैनेज करने पर मुबारकबाद देंगे, और साथ साथ उनका अपना चैनल है जिसका नाम है MRY न्यूज़, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाजुल रहमान कुरैशी, डिप्टी CEO शाहताज इंटरप्राइजेस एंड बिल्डर्स। माशाल्लाह, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे थे, और जिस तरीके से आपने सबको, इवन दो जो हमारी होस्ट थी उनको भी बार बार कमांड कर रहे थे कि ऐसा करना है। तो ये एक उस बंदे का काम होता है जो कि वाकई में जिम्मेदार होता है। जैसे कि मैं रमीज़ भाई या आदिल भाई के लिए कहता हूँ कि मैं जब कान में मेरी बातें आ रही होती हैं, ऐसे बोलना है वो करना है, तो बगैर आप लोगों की मदद के कुछ नहीं होता होस्ट। तो सबसे पहले तो मुझे इवेंट के बारे में बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हुआ, और तमाम जितने भी लोग आए थे उनका भी बहुत मशकूर हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं मशकूर और शुक्रिया अदा करूँगा शाहताज इंटरप्राइजेस एंड बिल्डर्स के CEO नवेद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जो इस महंगाई के दौर में गरीबों के बारे में कुछ सोचा। जो काम गवर्नमेंट का करने का था वो हमारे CEO साहब ने सोचा, और लोगों को आपके सामने ही था सब कुछ कि कितना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, और इसकी जिम्मेदारियाँ हमें सौंपी, जो हमने इसको बखूबी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसको निभाई हमने। और आपके सामने 5 खुश नसीबों के बतौर कुरअंदाजी यहाँ पर उम्रे के टिकट भी निकाले गए। उसके अलावा सर ने अपनी जेब से, कंपनी की जेब से, अपनी जेब से तकरीबन 4 से 5 लोगों को उम्रे के टिकट भी, मतलब पूरा पैकेज दिया उन्होंने। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। और जनाब आप
आपने थ्रू आउट द प्रोग्राम में होस्टिंग देखी, महक नूर जो कि अपनी अल्फाजों से जितनी भी ऑडियंस थी उनको महका रही थी, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महक, एक बात है कि एनवायरनमेंट में अभी जब लोग होते हैं और लाइव परफॉर्मेंस करना, क्योंकि टीवी का बिल्कुल डिफरेंट होता है, लोग बैठे होते हैं वो बड़े तमीज़ से बैठे हैं कि कैमरा चल रहा है, लेकिन लाइव ऑडियंस में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आपको लाइव ऑडियंस पसंद है काम करना, या आप स्टूडियोज़ में बैठ के प्रोग्राम करना पसंद करती हैं? मुझे दोनों ही सूरतों में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर बात की जाए लाइव कॉन्सर्ट्स की, लाइव शोज़ की, तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो एट द टाइम हो रहे होते हैं, ऑन द वे हो रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो अचीव कर पाए ना, तो ऐसी शख्सियत को मैं समझती हूँ कि बड़ा जिगर का काम होता है, और मैं जिगर वाली हूँ। क्या बात है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप इस प्रोग्राम के बारे में बताइएगा कि शाहताज इंटरप्राइजेस ने जो आज ऐलान किया लोगों को अपना घर देना, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे जिनका उम्रे का टिकट भी निकला और वो माशाल्लाह घर भी उन्होंने हासिल किया, तो क्या कहेंगे आप? शाहताज इंटरप्राइजेज ने ये बीड़ा उठाया है, शाहताज इंटरप्राइजेज एंड बिल्डर्स ने, कि वो सफ़ेद पोश जो लोग हैं, वाइट कॉलर जो लोग हैं, जो किसी के आगे क्या अपने बहन भाइयों तक के आगे हाथ नहीं फैलाते, तो उनके पास अगर घर नहीं है, उनके पास अगर कोई कारोबार नहीं है, उनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो कोई लोन लेकर अपनी कोई चीज़ या अपनी सिलाई मशीन खरीद सके, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी जवान बच्चियों को अपने घर का कर सके, तो शाहताज इंटरप्राइजेज के CEO सर नवीद ने ये बीड़ा उठाया है कि ऐसे लोगों की वो मदद करेंगे। और जनाब, अब मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, वाकई में अगर मैं ये कहूँ कि इनकी रोशनी में हमने सीखा, इनकी जितनी भी बातें हैं उनसे हम आगे बढ़े, और मैं ये कहूँगा कि बग़ैर किसी फ़ीस के ये मेरे उस्ताद हैं, वली भाई को हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? और अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। और जिस तरह तुमने आज अभी बात की, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें अल्लाह के करम से, और किसी बंदे की ताकत ही नहीं है। और जो इतने प्यार करने वाले और इतनी इज्जत करने वाले लोग होते हैं ना, जो बच्चे अपने सीनियरों की, तो अल्लाह करीम उनको बहुत नवाज। लेकिन मुझे आपसे एक तोहफा चाहिए, आप मेरे शोल्डर पर हाथ रखें, और मुझे ये जो है ये चीज़ होती है, ये मोहब्बत, ये शफकत, क्योंकि आप बड़े हैं बाप की जगह पर, भाई की जगह पर, और आप वो इंस्टीट्यूशन है कि अगर आपका नाम नहीं जुड़े हमारे साथ तो हम पाकिस्तानी अधूरे हैं। अरे नहीं, अल्लाह करीम तुम्हें खुश रखे। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह आप काम कर रहे हो, वो मैंने देखा आपका काम, अल्लाह करीम और उसमें बरकत अता फरमाए और तुम तरक्कियों पे जाओ। आमीन आमीन। और जनाब हमारे साथ मौजूद है कराची पीपल वेलफेयर के फरूक कांची साहब, जो कि इस तकरीब में नवीद भाई के साथ साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, ना सिर्फ अच्छी शख्सियत के मालिक हैं बल्कि एक बेहतरीन इंसान जो कि दूसरों के लिए सोचते हैं। आप उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैर से? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो इतनी ज़बरदस्त तकरीब पर आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको मुबारकबाद देते हैं इस बात की। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जब इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचता है, तो जो आपके चेहरे पर इलास्टिक या फ्लेक्सिबिलिटी है वो आती है। और ये अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम दुनिया पर सिला रहमी करो, आखिरत में उसका इनाम मैं दूंगा। ऐसा ही है बिल्कुल। और इसकी खुशी अलग सी होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जब तुम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। तो इसी नीयत से और इसी जज्बे से हम कोशिशें कर रहे होते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। और बिल्कुल मैं आपको भी इनवाइट करूंगा कि आपने मेरे मॉर्निंग शो पर आना है, ताकि आप जैसे लोगों की मुझे ज़रूरत है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे देखने वालों के लिए, कि हम कोई एक अच्छा मैसेज दे सकें। तो सर आप आना पसंद करेंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम की तवज्जो से भी लोगों को अपने मोटिव और मकसद के बारे में बताएंगे। बिल्कुल जी, हमारा एक ही काविश रहती है कि अगर मेट्रो वन न्यूज़ के प्रोग्राम से एक बंदे को भी मैसेज चला गया तो यकीन कीजिए कि मेहनत वसूल हो गई। और जनाब आपके साथ गहमा गहमी में मौजूद हूँ मैं, ज़ीशान अज़हर, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो स्पेशल शख्सियत हासिफ मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको एक रहमत और एक नेमत दी गई है। यानी अल्लाह ताला ने ये देख नहीं सकते, लेकिन दिल की दुनिया से, दिल की आंखों से ये सब कुछ देखते हैं। और नवीद भाई की तरफ से ये स्पेशली उम्रे पर जा रहे हैं, तो इनसे जानेंगे, और इनके साथ इनके दोस्त मौजूद है जो इनके साथ जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सब अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो आपको बहुत 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 मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, खैर मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा ये बताएं कि कैसा लग रहा है कि उम्रे की सादत हासिल करने जाएंगे?
آئیں گے آپ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے جی الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ تو اور ایک بات میری ریکویسٹ ہے، جا کر وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ نے. جی جی ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آپ کے ساتھ آپ کا نام جاننا چاہوں گا. محمد اسحاق. محمد اسحاق صاحب، آپ بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ؟ انشاءاللہ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے، میں بھی حافظ قرآن ہوں، تو باقی جا کر وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ نے. اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا سفر اتنا روشن کرے، کیونکہ جب آپ وہاں سے واپس آئیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ تو آ جائیں گے، دل مدینے میں چھوڑائیں گے. چھوڑا انشاءاللہ. جی کچھ کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ؟ نوید بھائی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ نوید بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی، ان کے بچوں کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. اور بار بار نوید بھائی کا بھی ہمارے ساتھ عمرے پر حج پر جانا اور آنا نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. اور جیسے آپ کھڑے ہیں میرے ساتھ، آپ کو بھی میرے ساتھ اور قاری اسحاق صاحب اور جتنے بھی حضرات ہیں، آمین. جو حضرات تمنا رکھتے ہیں مدینے کی اور مکے کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو مکے اور مدینے میں بار بار جانا اور آنا نصیب فرمائے. آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. جو حضرات تمنا نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی آمین. جانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام. آج منگل کا دن ہے اور دوسرا دن ہوتا ہے جب ویکینڈ ختم ہوئے بعد ہم ایک دن یعنی پیر والا دن تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو اکوموڈیٹ کیسے کرنا ہے، لیکن منگل والا دن قدر بہتر ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہو، تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. بالکل جناب، آج ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. وہ بندہ جو کہ رمضان کریم میں ان سے ملاقات ہوئی، اور رمضان کریم کے بعد اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو یہ آپ کے لیے بات کرتے ہیں، میرے لیے بات کرتے ہیں، عوام الناس کی ان مسائل پر بات کرتے ہیں جو کہ ان کو شاید وہ درپیش مسائل جو کہ ہونے نہیں چاہیے. بیسکلی ان کے اوپر بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جس پرسنالٹی کے میں بات کر رہا ہوں، یہ اپنی اگر پرسنل لائف میں دیکھیں تو ایک ویل سیٹل لائف سٹائل گزار سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو ترک کر کے عوام کے بیچ میں کھڑا ہونا، یہ نہیں دیکھنا کہ ایک اے سی والے روم سے میں اٹھ رہا ہوں اور میں اٹھ کر ایک جلسہ کروں گا یا ایک خطاب کروں گا لوگوں سے، اور اس وقت گرمی بھی ہو سکتی ہے، اس وقت دھوپ بھی ہو سکتی ہے، اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر آپ کی بات کرتے ہیں. یعنی نمبر پلیٹ کی بات ہو، ڈمپر کی بات ہو، کراچی میں لوگوں کو ان مسائل پر گھر پہ بٹھا دیا جائے کہ زندگی میں وہ چیزوں سے دور ہوتے چلے جائیں. تو کرنگی میں ایک جلسہ ہوا جس کے بارے میں لوگوں کی ہیوج، جس کو کہتے ہیں کراؤڈ موجود تھا ان کے لیے، اور لوگوں نے ان کو دیکھا اور سنا. کسی تعارف کے محتاج نہیں. کراچی نوجوان پارٹی، کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کے روح رواں فیضان بھائی، السلام علیکم. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا رمضان کے بعد آپ کو دیکھ کر. اور جب صبح پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو واقعی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں آن ایئر یہ ضرور بولوں گا کہ آپ وہ شخص ہیں جو کہ وہ بات آتھینٹک کرتے ہیں کہ جو عوام کے دل کی آواز ہوتی ہے، لیکن سم ہاؤ عوام نہیں بول سکتی لیکن آپ بول دیتے ہیں اور آپ نہیں ڈرتے ہیں. تو اس کے لیے سیلیوٹ ہے سب سے پہلے تو آپ کو، اور بہت سارا پوری کراچی کی عوام کی طرف سے لو یو برو. جیتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے. گو کہ اب سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، وحید بھائی سے بڑی میری بات چیت رہی، اور مجھے جب نمبر پلیٹ کا ایشو آیا تو مجھے آپ کی بہت ضرورت تھی، لیکن آپ بہت بزی تھے. لیکن پھر بھی یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آتے جاتے رہا کریں، کیونکہ اچھے لوگوں کا بات کرنے کا انداز بھی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے فیضان بھائی. اور اب ہمارے ساتھ وہ شخصیت جو کہ ان کو لے کر آئی، سردار صاحب، کسی تعارف کے یہ بھی محتاج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے مزاج ہیں سردار صاحب؟ ہم آپ کو بہت ڈفرینٹ لک میں بہت جلد دیکھنے والے ہیں شاید. انشاءاللہ. پکی بات ہے. اور جی سردار صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بیچاروں کو کھانے پینے میں تھوڑی سی ہو جاتی ہے، کھا کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو سردار صاحب آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے. اچھا جی فیضان بھائی، ہم بات کریں گے، مجھے یہ جاننا ہے آپ کی زبانی کرنگی جلسہ جو کہ اتنی بڑی پاپولیرٹی آپ کی ماشاءاللہ، اور یہ لٹرلی لگ رہا تھا کہ آپ الیکشن جیتنے کے بعد وزیر اعظم بنے اور آپ پہلا خطاب کر رہے ہیں، تو اس بارے میں مجھے بتائیے گا. اچھا، جلسہ نہیں تھا کل، وہاں پہ ایسیسری بہت سارے لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے میں ایک ایسیسریز جو ہے وہ دیتا ہوں لوگوں کو، کیونکہ میں نے وائلیشن کے خلاف کام کر رہا ہوں نا، کہ جو وائلیشن کے اوپر ہمارے لوگوں کو روکا جاتا ہے اس سے روکا جائے. اپنے لوگوں کو اسٹیبل کرنا، اس قابل کھڑے کر دینا کہ ان کو گلی محلے کے کونوں پہ کوچوں پہ کوئی روکے نا. ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگوں کی ریکمنڈیشن تھی اور اپیل تھی کہ بھائی کا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہنا ہے، اپنے آگے نہیں نکلنا. تو میری ہوپ تھی. اور پھر دوسرا ہمارا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاوہ جو ہے کرنگی وغیرہ، سرجانی وغیرہ ادھر زیادہ فوکس رہا. تو وہاں پہ میں ایسیسریز دینے گیا تھا، لیکن مجھے سب سے زیادہ
اچھا یہ لگا کہ ہم نے نا وہاں پہ کوپن سسٹم دیا تھا لوگوں کو, جس نے بتایا میری بائک میں یہ مسئلہ ہے, اس کو یہ لکھ کے, تاکہ وہ پرچی دے رہا تھا اس کو وہ سامان دے رہے تھے. اوکے. لیکن وہاں پہ 60% وہ لوگ تھے صرف دیکھنے اور سننے آئے تھے. صحیح. ہمارا کیمپ جو ہے وہ اس کی لوکیشن چینج تھی. جب میں نے کیمپ میں سلام دعا کرنا شروع کی تو لوگ اس طرف آئے اور ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا کہ آپ اس طرف آئیں, کیا بات. مطلب روڈ پر. پھر میں نے گاڑی لگوائی, اس کے ڈالے پہ کھڑا ہو کے میں نے پھر اسپیچ کی, بات کی. تو اتنی اچھی مجھے سب سے بڑی بات کیا لگی, اتنا کراؤڈ تھا لیکن سارے سن رہے تھے, ماشاءاللہ, چپ چاپ خاموشی سے سن رہے تھے. تو میں نے کہا کچھ چینج چاہتی ہے وہ. نہیں, چینج اس لیے بھی چاہتی ہے کہ ایک آپ جوان ہیں, دوسری چیز یہ کہ جس طریقے سے آپ کا لائف سٹائل ہے, یعنی آپ ڈالے پہ کھڑے ہوئے تو نیچرلی ڈالا آپ افورڈ کر سکتے ہیں نا, تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اپنی پرسنل لائف سٹائل, ایک لگزریس لائف سٹائل کو چھوڑ کر آپ عوام کے لیے بات کریں, پھر عوام کو آپ, اچھا یہ بالکل ڈفرینٹ موٹو ہے, آپ نے راشن نہیں بانٹا, آٹا چاول اور چینی نہیں دی, آپ نے لوگوں کو وہ ایکسیسریز دی جو کہ ان کی روزمرہ کی بائک کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں, اور یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اس تحفے سے کسی گھر کا چولہا جل گیا, تو یہ چیز لوگ واقعی میں چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, یہاں پہ محرومیت تو ہے نا بہت زیادہ. اب میں نے کیا کہا کل, اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتاتا ہوں کہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا, رکشے والا جو ہے بغیر نمبر پلیٹ کے, چھوٹی چھوٹی ایج کے لڑکے رکشے چلا رہے ہیں, صحیح ہے, ان سے معاملات انڈر ٹیبل طے کیے جاتے ہیں تو وہ چلاتے رہے, کوئی پوچھنے والا, روٹ اپنی مرضی سے بنا لیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. عوام الناس کی جو ہے وہ اس میں بڑی جو ہے ہیلپ آؤٹ ہو رہی تھی, لیکن ان کی ایک ایسوسیشن بنتی ہے, سارا معاملہ ان کا حل کرتی ہے ایسوسیشن, لین دین کا یہ سب کچھ. ہیوی وہیکل جو ہے وہ لوگوں کو کچل دے, ان کو جو ہے وہ سیف کر دیا جاتا ہے, ان کی ایسوسیشن آ جاتی ہے, قصاص دیت کو چھوڑ کے 2-2.5 لاکھ روپے دے کے FIRs واپسی لے لی جاتی ہے سب. تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنی ایک ایسوسیشن بناؤں بائک رائڈرز کی, جن کو میں پروٹیکٹ کروں گا. لیکن یہ پاکستان کی پہلی ایسی ایسوسیشن ہوگی جس کے اندر جو ہر والنٹیئر ہوگا یا ممبر ہوگا, اس کے پاس لائسنس بھی ہوگا, پوری بائک اس کی مینٹین بھی ہوگی, ہیلمٹ بھی ہوگا, جیکٹ بھی ہوگی, پراپر طریقے سے میں ان کو نیا وہ بنا کے, اس کے بعد اگر کوئی اس کو روکے گا پھر بتائیں گے کیسے روکتے ہیں کیسے نہیں. وائلیشن, میں اپنے لوگوں کو پہلے وائلیشن سے باہر لے کر آ رہا ہوں. ابھی دیکھیں جو میرا ایم ہے نا وہ یہ ہے کہ میں بار بار ان کو بولتا ہوں کہ تم لوگ صحیح ہو جاؤ, تمہارے پیچھے لڑنے کے لیے ہم کھڑے ہیں, زبردست, جتنا ہو سکے گا لڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی تمہیں جو ہے وہ اٹھا کے گلی کے کونے پہ 10-12 لوگ جو ہے یونیفارم میں ٹریفک کے وہ تمہیں روک کے کھڑے ہو جائیں. تو میں لوگوں کو تھوڑی سی نا اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آج ہمارے یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹریفک چلان کاٹنے کا اختیار کس کے پاس ہے. بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ریڈ کلر کپڑا EO لکھا ہوا ہوگا وہ کاٹ سکتا ہے چلان, اس کے پاس اختیارات ہیں. لیکن آپ نے یہاں شہر بھر میں دیکھا ہوگا ہاں وداؤٹ اس کے بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں. کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل اس کے ہاتھ میں وہ ہوگا, وہ لے گا سائڈ پہ لے کے جائے گا, پیسے دو نہیں تو چلان کاٹے گا. مطلب سو رہے ہیں بالا افسران, نظر نہیں آ رہا. میں یقین کریں بہت ساری چیزیں نا پی جاتا ہوں. کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ ڈپارٹمنٹ کی بدنامی ہو چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے. اوپر کا عملہ بہت اچھا ہے. IG صاحب نے خود کہا ابھی کچھ دن پہلے ان کا انٹرویو ہو رہا تھا, اس میں کہا کہ نہیں ہے اختیارات اس کے پاس, اگر ایسا ہو رہا ہے تو کمپلین کرنا چاہیے. کمپلین سنے گا کون ذیشان بھائی؟ یہاں پہ تو آپ کرتے رہیں, اور سوشل میڈیا اگر استعمال کرتے تو پوری دنیا میں جائے گا. ایسا ہی ہے, بدنامی کس کی ہوگی؟ پاکستان کی. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. بار بار یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ایسا نہیں کریں. بہت عوام ہے, اگر سب نے اپنے موبائل یوز کرنے لگے نا, دیکھیں ہمارے پاس ابھی جو گروپ ہے نا وہ 15,000 کے قریب گروپ ہے. 15,000 لوگ ہیں جن کو ایک میسج چھوڑا جائے نا, تو وہ اگر اپنے اپنے IDs سے چیزوں کو یوز کریں تو میرے خیال سے 15 کروڑ عوام کے پاس آرام سے جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. بدنامی کس کی ہے؟ پاکستان کی. کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ سیدھے ہو جائیں. کھا لیا نا 17 سال پیپلز پارٹی نے, 77 سال ہو گئے, کبھی اس جماعت نے کبھی اس جماعت نے. بار بار سمجھا رہے ہیں بھائی سیدھے ہو جائیں. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم وہ بات میرٹ پہ بات بولیں گے. ہم کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, کسی کے خلاف نہیں بات کر رہے. پانی ہمارا بنیادی حق ہے, دیا جائے. وہیکلس کا جو
لا ہے اس کے حساب سے اگر ہم بائک چلاتے ہیں تو روکا نہ جائے. شہر میں آپ دبئی جیسا قانون تو لے کر آ رہے ہیں, دبئی جیسا فیسیلیٹیٹ تو کریں, دبئی جیسے سڑکیں تو بنائیں, ساری چیزیں بنائیں, سیف سٹی کیمراز کے نام پہ. پہلے سیف سٹی ہے کہاں؟ کل پرسوں بھی جو ہے کورنگی کے اندر ایک بندے کو مار دیا گیا گھر کے باہر سے, پکڑ لیا اس کے لوگوں کو. ایسا ہی ہے. یہاں پر سیلاب زدگان کے نام سے لوگوں کو لے کر آئے 7330 لوگوں کو, آج 11 لاکھ کے قریب ہو گئے, کچی آبادی ڈکلیئر کر دی. کیوں بھائی؟ سیلاب تو جو آیا تھا وہ تو 6 مہینے میں چلا گیا. 6 مہینے کیا, میرے خیال سے 2011 سے لے کے ابھی تک اگر پوچے سے بھی صاف کرتے نا پانی تو ہو جاتا, موبنگ کرتے تو. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. پھر لا کے یہاں پہ تھوپ دیا, شہر کا انٹرسٹ خراب کر دیا, انفراسٹرکچر خراب کر دیا. تو بنیادی ضرورت کے اوپر اگر ہم بات کر رہے ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. ایسا ہی ہے نا, ہم کوئی ایکسٹرا چیز تھوڑی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل ہی اٹھا کے ایک نیا کراچی دے دو, وہ تو دے بھی نہیں سکتے ہم, بالکل نہیں دے سکتے. تو اگر اپنے لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اور قانون کی پاسداری کروا رہا ہوں, میرا کام نہیں تھا لرننگ لائسنس بنوانا, لیکن مجھے تکلیف یہ تھی کہ میں نے دیکھیں بولا بھی, پبلک کو بھی میں نے کہا کہ تم سیدھے ہو جاؤ. میں نے جب کہا نا یار تم 55, 50, 60 سال کے ہو گئے, تمہارے پاس لرننگ لائسنس نہیں, بولا بھائی کہاں سے بنائیں؟ بولا آپ چلے تو جائیں. بولا آپ تو بھائی بڑے آدمی ہیں, آپ نے 5-10 ہزار روپے دے دیے ہوں گے. ہم تو جب جاتے ہیں تو لائسنس فیس الگ, اور پھر وہ ایجنٹ الگ لیتا ہے, یونیفارم پرسنس کے اندر الگ پیسے دو, پیسے دیے تو ٹھیک ہے, نہیں تو فیل کر کے واپسی باہر بھیج دیتے ہیں, جو کہ حقیقت بات ہے. میں نے اپنے تینوں لائسنس کراچی سے نہیں بنوائے, نواب شاہ سے بنوایا, ہمیشہ نواب شاہ سے بنواتا ہوں, آگے بھی نواب شاہ سے بنواؤں گا. لائن کم, ساری چیزیں وہ ہیں. اور ہر بندہ ایک تعلق واسطے کے طور پہ جاتا ہے کہ اچھا پروٹوکول مل جائے اس کو. تو اب یہاں پہ اگر میں اپنے لوگوں کو یہ بات بولتا ہوں کہ بھائی تم لوگ یار 60 سال کے ہو گئے, تم لوگ سیدھے ہو جاؤ, تو بولو بھائی پہلے نظام تو سیدھا کرو. آپ وہاں پہ جاؤ تو اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. آپ کے یہاں پر آواز لگی کہ ہم نہیں آئے, ہمیں یہ پتا تھا کہ آپ دیں گے بھی اور بنے گا بھی. ابھی تک آج تک کا, کل رات سے اب تک کا بتا رہا ہوں, 6323 یا 24 کے قریب جو ہے لائسنس لوگوں کو دیے میں نے, لرننگ لائسنس. آن لائن کام چل رہا ہے, تو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہوں نا گورنمنٹ کو, تھوڑا سا ساتھ تم بھی دے دو. لیکن فیضان بھائی ایک بات آپ کی عوام سن کیوں رہی ہے, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم غلط کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, پہلے آپ بیسک نیسیسٹیز کو پورا کر رہے ہیں, یعنی لرننگ بنا کر دینا. ابھی آپ نے کہا کہ میں ایک پورا ٹروپ بناؤں گا جو کہ وہیکلز والوں کو سپورٹ کرے گا, لیکن اس کے پاس لائسنس بھی ہوگا, اس کے پاس ہیلمٹ بھی ہوگا, بائک بھی مینٹین ہوگی. یعنی آپ نے بیسک فنڈامنٹلز پورے کر دیے, پھر تو آپ رائٹ پہ بول رہے ہیں. مسئلہ ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ ہم جس ایک پنجابی کی مثال ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے جو لگاتے ہیں نا لوگوں کو, پرابلم یہ ہے کہ وہ خود ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے. آپ سب سے پہلے بیسک فنڈامنٹلز کو لے کے چل رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کام پورا کرو, پھر میں تمہارے ساتھ. ذیشان بھائی میں دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ میں نے جب آپ کو جگایا تو آپ کو ہوش آیا کہ ہمارے ٹریفک سارجنٹس کی بھی چیزیں پوری ہونی چاہیے, اور میں نہیں سمجھتا کسی کو برا لگنا چاہیے بالا افسران کو. حقیقت بات ہے, اس کو فیس کریں. میرے اندر بھی کوئی خامی ہوتی ہے تو میرا کوئی ممبر اٹھ کے بول رہا ہوتا ہے, بولتا ہے فیضان بھائی یہ بات اچھی نہیں لگی تو میں اس کو چینج کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ بولے کہ ہے نا ہم ایسے کر رہے ہیں, ہم ایسے, ہم نہیں, آپ کے اوپر پوری قوم کا پریشر ہے, آپ نے پورے لوگوں کو دیکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کیا چاہتا ہوں, لوگ کیا چاہتے ہیں یہ سوچنا ہے ہم نے. نمبر پلیٹ کا وائرس ختم ہوا 15 اگست تک, تو نئی کہانی کیا شروع ہوئی, مرر نہیں ہے, بیک لائٹ نہیں ہے, ہیڈ لائٹ نہیں ہے, مرگارڈ نہیں ہے, چین کور نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں. اس قابل چھوڑا ہے اس ملک کو, یہ بتائیں, اس قابل چھوڑا ہے؟ ایک غریب آدمی جو ہے وہ ٹیڑھا بیٹھ کے بائک پہ چلا رہا ہوتا ہے, گھسیٹ رہا ہے اپنے آپ کو. آدھے سے زیادہ پڑھا لکھا نوجوان رائڈر بن گیا ہے. تعلیم پوچھو کسی سے, وہ میں اس طریقے, میں تو ابھی بہت چیزیں فیس کیا, میں تو پریشان ہو گیا. کیا اسپیک پاور ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے لڑکوں کے اندر, کیا پوٹینشن ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ اسمبلیوں میں چلے جائیں, یہ ان کو یہ پتہ ہوگا کہ میں غریب گھر سے ہوں, اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں کین کیسے بھر کر لایا کندھوں پہ رکھ کے, پانی کا نظام بھی بہتر کرے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ گڈھوں سے کیسے میری بائک خراب ہوئی, گڈھے سے ہی کرے گا. یہ ساری چیزیں نظام کو بہتر کرنے کے لیے آج کل کے نئی جو یوتھ ہے اس کو لے کر آگے آنا چاہیے. جب لرننگ لائسنس بنوانے کے لیے لوگ آئے یہاں پہ کافی ہے, تو بہت سارے جو ہیں لوگوں کے 60 سال سے اوور جو تھے ان کے تاحیات CNIC پہ چلتے تھے نا لائف ٹائم پہ. تو ٹریفک سارجنٹس کہتے ہیں کہ بھائی یہ بائک چلانا آپ کو الاؤ نہیں ہے, 60 سال کے بعد جو ہے نا وہ بائک نہیں چلاتے. اچھا, ہم بائک چلا رہے ہیں, 60 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ ملک چلا رہے ہیں, تب کچھ نہیں ہو رہا.
सीधी बात है ना ज़ीशान भाई। जबरदस्त। डॉक्टर कहता है कि 40 साल के बाद जो है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, ब्लड बनना कम हो जाता है। ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से फिजिक्स भी जो है वो इंसान की कम होती होगी। मैं आज जो फैसला कर सकता हूँ यकीनी तौर पे साबिर भाई नहीं कर सकते। ठीक है। मैं अगर 7 मंजिला चढ़ सकता हूँ तो साबिर भाई का 2 मंजिल के बाद सांस फूलेगा। ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। एक अच्छा, फिर मेरी सोच में, इनकी सोच में, उनकी सलाहियत में, मेरी सलाहियत में फिजिक्स के तौर पे बता रहा हूँ फ़र्क होगा। ऐसे ही है। तो ये बात भी हम भी सोच लें, क्यों हमें इतने मज़े लगे पड़े कि हम बैठ गए जम के, मुल्क को फ़ायदा नहीं हो रहा, डाउन से डाउन हो रहा है। मुझे बता दें आप कि पिछले 20-22 साल 25 साल के अंदर फ़र्क बता दें क्या आया? नहीं आया। फ़र्क सिर्फ इतना, फिजान भी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जानेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हम उस पार्टी को देख रहे थे, अब इस पार्टी को देख रहे हैं। ये फ़र्क आया। और बिल्कुल जनाब, बड़ी ज़बरदस्ती बातचीत हो रही है। दिल तो नहीं चाह रहा ब्रेक पर जाने का, लेकिन मजबूरी कि हमें ब्रेक पर जाना पड़ता है। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह ज़ीशान अज़हर। क्या और जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ हम फैज़ान भाई की तरफ वापस चलते हैं। फैज़ान भाई, अब बताएगा कि जहाँ से बात डिसकंटिन्यू हुई थी हमारी, कि हमने डिफरेंस क्या देखा? डिफरेंस है कुछ नहीं है, डाउनफॉल होता जा रहा है। अच्छा, डिफरेंस इन दैट फॉर्म है कि हमारे रोड बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। ऑनेस्टली, आपकी गैस की लाइंस के लिए अगर खोदा जा रहा है तो उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। 22 अरब रुपए आपने ले लिया रोड कटिंग के नाम पर, कहाँ गया? ऐसा ही है, चला गया कहाँ पर? फिर दूसरी बात ये, जिसको देखो असेंबली के अंदर बैठेगा या तो मीडिया के आगे बैठ के सीनों पे हाथ रख के बोलेगा ये काम मैंने कराया, ये फलाना पार्टी ने कराया। ओ भाई, तुमने कोई एहसान नहीं किया, पैसे हमारे थे, कोई घर से नहीं लेकर आए। घर से तो तुम एक गिलास पानी भी ना पिलाओ इस कौम को। ऐसा ही है। ऐसा ही है। मैं बार बार कह, हर किसी का भाई हमने फ़ंड दिया है तो तुमने किया है, और हमारे फ़ंड से अगर 1 करोड़ रुपए का फ़ंड था तो 25 लाख रुपए लगाए, 75 कहाँ गए उसका आज तक नहीं पता। केनाल वाला इशू, मैं अभी थोड़े दिन पहले GTV पे था टॉक शो के ऊपर, तो कह रही थी कि है ना वो पानी के इशू के ऊपर बात हो रही थी हमारी ना, तो मैंने बोला जो केनाल बन रहा है ना, हब केनाल, मैंने बोला इसको थूक लगा के बनाया जा रहा है। मैंने बोला ऐसी बात नहीं कर रहा, कुछ वीडियोज़ हैं जिनको पेचकस से भी खुरेद के बनाया जाए। उस वक्त उनको बुरा लग गया था, एक रहनुमा थी वो किसी जमात की, बुरा लग गया था उनको। आज आप मीडिया उठाकर देख लें, जो बात मैंने 10 दिन पहले कही थी आज 2 दिन से याद आ रही है सबको। क्या हुआ? फेल हो गया वो मंसूबा 80%। क्यों? थूक लगाया हुआ। अरबों रुपए थे इस कौम के, आपने क्या किया? अरबों रुपए का बजट आपने जो है वो उतार दिया, वाड़ दिया। हर बंदा ये बोल के छोड़ देता है कि मैं गली कूचों में थोड़ी जाऊंगा। अगर गली कूचों में आप नहीं जाएंगे तो इस काबिल लोग रखें ना, नहीं है तो उठा के फारिग करें। जो नाअहल लोगों को लगा दिया। मैं ये बात बोलता हूँ तो बोलते हैं यार तासुब की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। स्कीम 33 है, आधे से ज़्यादा हमारे सिंधी बोलने वाले भाइयों के। उस सोसाइटी के अंदर उसी बंदे को रखा जाए जो सोसाइटी का काम जानता हूँ, ना कि नॉर्थ कराची से किसी को उठा के स्कीम 33 में डाल दिया जाए। एरिया वाइज करें, काउंसलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़ जो है ना वहाँ पे एरिया वाइज की जाए, सही हो जाएगा, निज़ाम बेहतर हो जाएगा। अब आपने बजट लगाने के बाद ये बात बोल देना कि मैं जो है वो मेरा काम थोड़ी है गली कूचों में, KMC का काम थोड़ी है। KMC का काम है सारा भाई, KMC ने ही सारा काम करना है। ऐसा ही है। हाँ, अगर आपके काउंसलर चेयरमैन आपके कंट्रोल में नहीं है तो उठा के फेंक दें बाहर, क्या मसला है? तो मसला है दोस्ती। दोस्ती। तो करप्ट तरीन निज़ाम बना हुआ है, इसको सीधा करना है। 100 साल का राम है, सीधा हो जाएगा। अभी इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट्स में अगर कुछ मुखलिस लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, कराची तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की बिल्कुल करता ऐसे ही है। है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, डेवलप हो, हमसे 150 साल पीछे शहर जो था ना वो आज एक मॉडल बना हुआ है। पंजाब, KP के, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि पंजाब, यहाँ बैठ के आप पंजाब के कसीदे पढ़ रहे होते, कसीदे नहीं पढ़ रहे। 1 करोड़ में से 75 लाख रुपए लग रहे हैं, नहीं, 25 लाख डेवलपमेंट्स नजर आ रही है। वहाँ पे ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ट्रेन्स वगैरह बनी हुई है। मुझे ये पता है, मैं अभी यहाँ से निकलूँगा, मशरिक सेंटर से बाहर निकलूँगा, कोने पे मुझे बस में बैठना है, AC में, बिल्कुल साफ़ सुथरा, अपने घर के कोने पे कहीं ना कहीं उतर जाऊँगा। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, थोड़ी वॉक भी कर लेनी चाहिए। आपने इस शहर के अंदर जो लाइनें, ग्रीन लाइन चलाई ख़त्म, तबाह हो गई। CNG बसेस चलाई, तबाह।
جو گرین لائن کا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ بھی تباہ حال ہے. 2 منٹ کا ٹائم تھا, آج 8-8 منٹ 10-10 منٹ میرے شہر کی مائیں بہنیں جو ہے وہ دھوپ میں خوار ہو رہی ہوتی ہیں. اے سی آپ کے نہیں چل رہے, CCTV آپ کے غائب, لفٹوں کی حالت آپ کی بیکار. تو کہاں گیا بھائی؟ ایک پروجیکٹ آپ نے کورنگی میں بنایا ہے جو 3 کلومیٹر سے گھوم کے واپسی چل جاتا ہے, فنڈ آپ نے اربوں روپے کا لیا. جو کام یہاں پہ شروع کیا جاتا ہے ذیشان بھائی سب کو پتہ ہی ہے, صرف کیا ہے منہ پہ انگلی رکھی ہوئی کیوں, واللہ عالم. یہ جو چپکی ہے نا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کو, ایسا ہی ہے ایک نہ ایک دن دینا پڑے گا جو چپ ہے. مسئلہ صرف فیضان بھائی میں یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے آپ کے لیے آن دی ایئر, کیونکہ اگر میں کوئی بات ایسی کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ پالش کر رہا ہے, بندہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, لیکن میں اب آپ موجود ہیں سامنے تو میں بات ضرور کروں گا کہ آپ کی, میں نے جو سٹارٹنگ آف دا پروگرام کہی کہ آپ وہ بات کرتے ہیں جو کہ عوام کرنا چاہتی ہے لیکن طاقت نہیں رکھتی. کیونکہ پرابلم کیا ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کو اون کرتے ہیں تو آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اٹھ کر ایک عام بندہ شہر پہ اٹھ کر بات کرتے تو آپ نے دیکھا کہ عورتوں کے جوڑے پکڑ کر ٹریفک پولیس والوں نے ہی مارا نا, اس پہ انہوں نے سوری بھی کیا, معطل بھی کیا گیا تب. تو آپ نے اتنے رائٹس ہی کیوں دیے کہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھائیں؟ میرے خیال سے اس شہر کے اندر جو ہے وہ شرعی قانون نافذ ہونا چاہیے. آنکھ کا بدلہ آنکھ, بال کا بدلہ بال. ایسا ہی ہے. اگر کوئی کسی کی لیڈیز کی تذلیل کر رہا ہے تو اس کے لیے لیڈیز پولیس ہونی چاہیے اگر وہ وائلیشن کر رہی ہے, اور اگر اس کے اوپر کوئی مرد اٹھا رہا ہے تو اس سے معطلی کا کوئی نہیں ہونا چاہیے. جو کہ شریعت لاگو کرتی ہے نا ہمیں وہ ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے, اگر یہاں پہ شریعتی قانون نافذ کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ساری چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ٹنٹوں سے پھر ملک چلے گا نہیں. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ شرعی قانون آئے گا ہاتھ کٹ جائیں گے یہاں کے آدھے سے زیادہ حکمرانوں کے. ایسا ہی ہے. اور پھر ڈپارٹمنٹ یہ والی چیز ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ فیضان لے کر آیا تھا. ڈپارٹمنٹس کے اندر کیا کرپشن نہیں ہے. آج یہاں پہ آپ کنال کی بات کر لیتے ہیں, چھوڑ دیں اس کو, اسکوٹنی لے آئیں, اس کی PC لے آئیں, سب کچھ لے کر آئیں, پبلک کے سامنے پبلش کریں کتنے کا فنڈ تھا, کس من پسند آدمی کو کانٹریکٹ دیا گیا, ٹھیک ہے, کس سے بات چیت کی گئی تھی, کتنا پیسہ لگایا گیا. آج یہاں پہ سارے SBC چیخ رہے ہیں, بولنے پرانی بلڈنگیں توڑو. یہاں پہ وہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں جو تھوک سے بنائی گئی ہیں. کنال ہے نا, کاٹے نا, کون ہے اس کا سپرویژن کس کی ہے, کاٹیں اس کی FIR, ڈالیں انکوائری, کہاں گئے پیسے. پرانی بلڈنگز نظر آ گئی, لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں, کھانے کو نہیں ہے, بلڈنگ کہاں سے چینج کریں گے. آپ دے دینا نیمو بدل, جیسے سیلاب زدگان والوں کو آپ نے سولر سسٹم لگا کے دے دیا, پانی کی ٹنکی, پانی کی فراہمی ان کے گھر تک چھوڑ کر آ گئے, اسی طرح ان کو بھی دے دیں. یہاں پہ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اب وہی والی بات کہ پھر میں کہوں گا سردار صاحب, ہم اگر بات کریں تو یہ بندہ اکیلا واقعی میں پروگرام میں کافی ہے, لیکن میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ اب میں آن ایئر ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے آنا ضرور ہے, اور میں اب آپ کو اکیلا نہیں بٹھاؤں گا فیضان بھائی, میں اس عوام کو لے کر آؤں گا, کیونکہ ہم یہ بات کرتے ہیں چلے جلسے میں ان کے من پسند لوگ ہوں گے, بندے میں بلواؤں گا جو کہ واقعی میں فیضان بھائی کو ان کے نام سے جانتے ہیں, ان کے کام سے جانتے ہیں. سردار صاحب غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور شکر گزار ہیں آپ کا کہ آج مجھے بھی اعزاز ملا کہ میں ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے پاس. میں بتا رہا ہوں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں بہت حساس ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اچھا, ان کے نا الفاظ کا چناؤ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, یہ بات پراپر کرتے ہیں. انہوں نے ابھی بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی, سب بات کی ہے, لیکن نہ کسی کے لیے غلط کلمات ادا کیے, نہ کسی کو پرسنل ہٹ کیا, بلکہ ملک پاکستان کے لیے, شہر کراچی کے لیے بات کی. جی دیکھیے, ایک بات اور بھی ہے نا, میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں روڈ پر آ رہا, سب ڈاکومنٹس میرے پاس مکمل تھے, شناختی کارڈ بھی میں نے دکھا دیا, آپ نے تعارف نہیں کرایا کہ میں جرنلسٹ ہوں. اس کے بعد اس نے کہا, میں نے کہا میں جاؤں, تو افسر نے آگے سے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا, کہنے گا سر کاغذات تو سارے مکمل ہیں, 100 روپے کم ہے بس. اب یہ بتائیے, پھر میں نے اس کو کہا کہ کیا کرتے آپ, میں نے کہا سر میں جرنلسٹ. ارے سائن پہلے بتانا تھا نا. ایسے ہی ہوتا. میں نے کہا دیکھیے بتانے کا تعلق نہیں ہے, قانون پہ پابندی جو کر رہے ہو اسے جانے دیجیے نا. میں تو دیکھ رہا تھا کہ آپ ٹیمپرامنٹ کیا ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹینڈر بھر کے پیسہ دے کر دور دراز علاقے سے یہاں آئے ہوئے, ہم نے یہاں پر جو ہے اپنے پیسے بھی پورے کرنے, اور جو 3 مہینے ہم نے یہاں رہنا ہے اس کا بھی ہم نے ایڈوانس جمع کرنا ہے. تو جب جو شخص رشوت دے کر آئے گا وہ پھر یہی کام کرے گا نا. فیضان میں نے ایک بات کی, اسلامی شرعی قانون الحمدللہ ہمارے یہاں قانون موجود ہے, نافذ نہیں ہے. میں گزشتہ دنوں ایک پشاور کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں ایک ڈمپر نے ایک بندے کو مار دیا, تو لوگ اکٹھا ہو گئے. لوگوں نے کیا کیا, اس ڈرائیور کو نہ پولیس کے حوالے کیا, انہوں نے خود اس کو مارنا شروع کر دیا, اور پتھروں سے مار مار کے نا اس شخص کو ہلاک کر دیا.
تو یہ قانون تو ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا نا شہر میں. ہم تو لڑ جاتے ہیں, پٹ جاتے ہیں, کچھ چلے جاتے ہیں, لیکن اف تک نہیں کرتے. جب اف کرتے ہیں کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کے خلاف ایف آئی آر بن جاتی ہیں. تو یہ قانون سب کے لیے برابر ہو. سعودی عرب میں شاہ فیصل کو شہید کرنے والا ان کا سگا بھتیجا, وہ بھی کراؤن پرنس تھا, لیکن اس کی گردن کاٹ دی گئی. دنیا کو مثال دی گئی کہ قانون اسلامی ہے تو اس پہ عمل بھی ہوگا. اگر ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو گیا تو ہر 5ویں آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا. فیضان میں نے کہا کہ ٹنٹے ہوں گے حکومت کیسے چلائیں گے, تو حکومت والوں کے نہیں کٹیں گے یہ, کیونکہ انہوں نے ہی نافذ کرنا ہے. جب انہوں نے قانون نافذ کرنا ہے, اس پہ عمل کروانا ہے, تو اپنے لوگوں کو شیلٹر ملے گا اور وہ دائیں بائیں ہو کے نکل جائیں گے. یہاں پہ بریک کا قاعدہ ہے. لیکن سردار صاحب میں اب یہ کہوں گا کہ ملک کو فیضان بھائی جیسے پرائم منسٹر کی ضرورت ہے. میں آنیسٹلی یہ بولوں گا کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہمیں صحیح سمت میں جانا ہے تو وہ دوسرا نام کوئی نہیں ہوگا, وہ فیضان بھائی ہوں گے. اسی کے ساتھ بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت ذیشان ہے سر. alright جناب, ویلکم بیک. اور اب ہم دوبارہ سردار صاحب کی طرف جاتے ہیں. اور جی سردار صاحب کیا کہیں گے, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ فیضان بھائی جو کام کر رہے ہیں نا, وہ کام حکومتوں کے کرنے کے ہیں. ایسا ہی ہے. ہمارے شہر میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, حکومت کی مہربانی ہے. ایسا ہی ہے. پانی جو ہمارے گھر میں آنا چاہیے وہ ٹینکروں میں آ رہا ہے. صحیح. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ 8 جو ہے نا وزارتیں ہیں, اور اس کا فنڈ ہے سارا کا سارا. اگر وہ چاہیں نا تو کراچی ہمارا پیرس سے بھی اوپر چلا جائے. ہمارے وزیر بلدیہ صاحب ہیں, شاہ صاحب ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ ڈپارٹمنٹل طور پہ سسٹم کو سنبھالے ہوئے نا, ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ارننگ کریں, وہ پیسہ اکٹھا کریں. پولیس ڈپارٹمنٹ روڈ پر کھڑا ہوتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے افسران کا حکم ہے کہ لاؤ اور لاؤ. انہوں نے ایک مطلب سمجھ لیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا لا اور لا. معاف فرمائیے گا, لا الہ الا اللہ کا دور کر دیا. میں وہی کہہ رہا ہوں, کام ہی الٹا. تو لوگ یہ کر رہے ہیں سر. آپ تو روزانہ روڈ پر ہوتے ہیں, ہم بھی روڈ پہ ہوتے ہیں, فیضان بھائی بھی چل رہے ہیں. عوام ان کے پاس جو تکالیف بیان کرنے آ رہی ہے نا, کل میں نے 2 لوگوں کی باتیں سنی تو مجھے حیرت زدہ جھٹکا لگا. انہوں نے کہا ہم بھوکے رہ لیں گے, ہم ان سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے, ہم صرف مانگ رہے ہیں اپنی عزت نفس برقرار رکھنا. کیا بات ہے. سڑکوں پر ہماری عزتیں پامال ہو رہی ہیں. ایک ٹریفک اہلکار جس کی تعلیم میٹرک اور وہ بھی نقل کر کے پاس, وہ 100% میں شیور کہہ رہا ہوں کہ نقل کر کے پاس کر کے آیا ہے, اور وہ یہاں پر روڈ کے اوپر ان نوجوانوں کو مرغا بھی بنا رہا ہے, گاڑیاں بھی چھین رہا ہے جو ماسٹر کیے ہوئے. 40 ڈگری والے جو ہیں وہ جہاز چلا رہے ہیں. اچھا, مرغا بنانا تو کوئی جی میں آپ کو پتا ہے کہ PIDC پہ مرغا بنایا, جھگڑا ہوا, وہ ٹھیک ہے, لیکن غلط ہے, یہ تو قانون میں ہی نہیں ہے نا. لیکن وہ اپنی اندر سے ایک ان کی وہ ہوتی ہے نا جیلسی, یہ ترقی کیوں کر رہا ہے نوجوان, اس کے پاس روزگار بھی نہیں ہے لیکن تہذیب یافتہ ہے, پڑھا لکھا ہے, یہ ترقی کیوں کر رہا ہے, یہ خاموش کیوں رہتا ہے. تو ہم نے اتنے دکھ جھیلے کراچی کے نوجوانوں نے. میں آپ کو مثال دوں نا, 40 ڈگریوں والے تو پائلٹ بنے ہوئے جہاز اڑا رہے ہیں, اور جو ماسٹرز کیے ہوئے ہیں نا, ہانرز کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے PhD کر رکھا ہے, وہ چمچی چلا رہے ہیں یا رائڈر بنے ہوئے, مختلف کمپنیوں میں کھانے پہنچا رہے ہیں گھروں پر. تو یہ ظلم نہیں ہے. ظلم کیوں ہے کہ ہمارے کراچی کو لاوارث کر دیا گیا ہے. وارث کوئی بھی نہیں ہے. جو لوگ اس گائے سے دودھ پی رہے ہیں نا, وہ چارہ نہیں ڈال رہے. ایسا ہی ہے. اور جو بھی اس کے جسم میں نچوڑ رہے ہیں, میرے والد نے محروم اللہ جنت میں جگہ فرمائے, میرے والدین کو, وہ کہتے تھے پاکستان ایک جہاز ہے اور اس کے نٹ بولٹ سونے کے لگے ہوئے ہیں. ہر سرکاری آدمی, ہر وزیر اعظم وہ نٹ بولٹ کھولنے میں لگا ہوا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ ایسی نعمت ہے, یہ کبھی بھی واپس نہیں ہوگی. ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, دنیا کا اس سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے. ذرا سی ہمت, طاقت, جرت ہونی چاہیے تو ہم اس ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے. جاپان سے ایک مثال اور دے رہا ہوں میں. شمالی کوریا نے 25 سال پہلے غلام اسحاق خان سے 5 سال کا منصوبہ لے کر گئے تھے کہ ہمیں منصوبہ دو, تم نے جو بنایا ہم اپنے ملک میں اپلائی کریں گے. اور آج وہ ہم سے کہاں گیا ہوا ہے, ہم سے ہزاروں گنا اوپر چلا گیا. تو ہمارے پاس باصلاحیت لوگ موجود ہیں, اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا دنیا جانتی ہے. ان سے بڑا کوئی محسن ہے پاکستان کا؟ محمد علی جناح صاحب کے بعد لیاقت علی خان صاحب نواب زادہ تھے, اربوں روپے کے مالک تھے, سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ جو فیضان بھائی کام کر رہے ہیں نا, ہمارے جو پیش روز تھے, بزرگ تھے, ان کا کام کر رہے ہیں ملک کی ترقی کے لیے, عوام کی فلاح کے لیے. بالکل یہی ہے. فیضان بھائی آپ کی طرف آئیں گے, اور میں سردار صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ ملک میں ٹیلنٹ موجود ہے,
ऐसे बंदे कम है कि जो आवाम के साथ साथ नौजवान को आगे लेकर आते हैं। तो कराची नौजवान पार्टी के और फाउंडेशन के लिए मैं ये आपसे कहूँगा कि जो नंबर प्लेट्स का एक मामला चल रहा है, 14 अगस्त तक मुलतवी किया गया उसको, और 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो नहीं कमा पा रहा, जिसके घर में राशन पूरा नहीं हो रहा, वो 2500 की नंबर प्लेट कैसे लेगा? अच्छा, हमने इसका फार्मूला बनाया था अभी कुछ दिन पहले। जैसे शायद आपको पता होगा कि मेरे ऑफिस के ऊपर एक्साइज की रेट हुई, सामान ले गए थे वहाँ से, सारी चीज़ें हुई। खैर वो वापसी रिटर्न भी किया बिल्कुल अच्छी तरीके से। बाद में मैंने अभी इनके हाई ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मुसलसल कि देखें जो पैसे हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे ना, वो माइनस कर दें। सही है, ठीक है। माइनस करने के बाद फिर जो बैलेंस अमाउंट बचता है ना, 450, किसी का 500, किसी का 1000 है, उसमें हमें 50% डिस्काउंट दें। 20 लाख लोगों को आपने नंबर प्लेट दे दी, मुकेश चावला साहब खुद कह रहे हैं 15 लाख लोग रह गए इनके रिकॉर्ड के हिसाब से। 15 लाख का रिकॉर्ड दे दें और हमें टाइम दे दें, हम भरेंगे। हम भीख मांग कर लाएँ कहीं से भी, अपने वॉलंटियर को रोड पे दे। अब जैसे साबिर भाई ने एक बात की कि है ना, मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। मैं आपको, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैंने खुद वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाई है। मैं सकियासन चौरंगी पे खड़ा होकर एक ट्रैफिक के वॉलंटियर से पूछता हूँ कि सकियासन चौरंगी का है, तो मुझे बोलता है ये 5 स्टार चौरंगी यहाँ की तरफ है। एक और बड़ी बात बता, आज से 12 साल पहले मैं यहाँ से जा रहा था 7, सही, वहाँ पे मुझे पुलिस वालों ने एक पिकेट पर रोका। उसने मुझसे बोला तारुफ करा दें। मैंने उसको चेक कर, ऐसी तफरी मजाक करने के लिए मैंने उसका अपने इस्लामाबाद का लाइसेंस निकाला वेपन का और उसके हाथ में दिया। उसने यूँ हाथ देखा, उसने पत्नी क्या, उसने मुझे ऐसे करके यूँ सलूट मारा और मेरे हाथ में काट दिया। मैं पूरे रास्ते सब आया, उसके ऊपर लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। शायद सिर्फ उसने इतना पढ़ा, उसने उसको नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। उसने हाथ से मैंने लिया, मुझे सल्यूट मारा और मैं सीधा जाते हंसा। ये तालीमी मेयार है। ऐसा ही है। आप बाहर की बात तो करते हैं, आपने कभी बात की है बाहर के लोगों से? कभी आप रुके हो तो आपको पता हो। वो जब आपसे बात करेगा ना, आपको यूं करेगा। मैं सऊदी में, जाहिर सी बात है, दुबई में फैक्ट्री रही, सऊदी में काम किया मैंने, तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर करके बोलेगा चुप जा, बस सही है। वो अपना काम पूरा करके आपसे इतनी मीठे लहजे में बात करेगा, आपका काम उतारेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये है वहाँ का वॉलंटियर जो है ना, जिसको शूरता कहते हैं, वो पहले सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे टेस्ट, सब कुछ यहाँ पे पास कर कर आता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि रात को सोया सुबह उठा तो भर्ती हो गया। प्रॉपर मेरिट पे काम होता है, सारी चीज़ें उस तरीके। अब आ जाए नंबर प्लेट के ऊपर। नंबर प्लेट के इशू के ऊपर नंबर प्लेट एक वबाल मचा के रखा हुआ है। पूरी दुनिया का इस वक्त टॉपिक हो गया। यकीनी तौर पे मैं भी उससे हाइप पकड़ी, मैंने मान लेता हूँ मैं। जब आपको पता है एक मसला जो है इस वक्त इतनी संगीनियत इख्तियार कर चुका है, तो छोड़ दें भाई, छोड़ दें। 200 समथिंग अरब फंड आ गया एक्साइज के पास। पहले जो है 20 अरब था, अब 200 समथिंग आ गया। कैलकुलेशन कर लें, 15 लाख लोगों को आप देंगे ना, 21-22 करोड़ रुपए की नंबर प्लेटें बननी है। दे दें भाई। किसका है वो पैसा? पब्लिक का है। आपको पता है ना, पब्लिक के अंदर एक क्लैश पैदा हो रहा है। दे दें, फिर जमा कर लेंगे। टैक्स किसने देना है? आवाम ने। दोबारा दे देगी। आशा के हिसाब लिया। यहाँ पर टाइम खत्म हुआ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरी बड़ी अम्मी को। वो हमेशा एक बात कहती थी कि जब पंजाबी की एक मिसाल देती थी कि जब एक भरे हुए पेट का और भरे हुए घर का बंदा उठता है तो वो मुल्क सवार देता है। जब भागदौड़ ऐसे बंदे को दी जाती है, घर की बात मिसाल दी कि वो घर को सवार देता है, और अगर एक भूखे और नंगे को आप घर भरा हुआ देते हैं तो वो सबसे पहले चीज़ों बेचता है कि कहीं मेरे पास मौजूद हो, तो वो चीज़ें जो है वो आप निज़ाम पर बिगड़ता हुआ देखते हैं। फैजान भाई, आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप जा रहे हैं टूर पे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से लेकर जाए और खैरियत से आप वापस आए। फिर आपको दोबारा हम तंग करेंगे इंशाअल्लाह। और अब आपने तंग होते रहना है, क्योंकि आवाम को मैं यहाँ बैठाऊंगा। अब आपके साथ कोई बंदा नहीं बैठेगा, अब आप एक होस्ट की सीट पर बैठेंगे और हम सब बैठकर आपसे सवाल करेंगे कि फैजान भाई ये मसले इसको सॉल्व करना है।
ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہاں پر فیضان بھائی جیسا بندہ کھڑا ہو تو ہم رستہ تر جاتے ہیں، یعنی ہم رستہ کراس کر جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ان کو لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور بالکل جی جلدی جی، ایک ہمارے وہ مسئلہ ایک آیا ہے کہ 1999 میں احمد علی نام کی ایک شخص کا انتقال ہوا، وہ KBCA میں پیون کے عہدے پر تھے۔ آج تک ان کو نہ پینشن ملی ہے ان کے بچوں کو، نہ گریجویٹی ملی ہے، نہ ہی ان کو جو ہے نا ان کا پلاٹ ملا ہے۔ تو میں اعلیٰ حکام سے اور وزیر بلدیات سے اپیل کروں گا کہ اس معاملے کو دیکھا جائے، اور باقاعدہ ان کی درخواستیں موجود ہیں، آپ کی خدمت میں ڈالیں گے۔ ایک کانسٹیبل تھے سعید، ان کا انتقال ہو گیا دوران ڈیوٹی، ان کی بیوہ موجود ہے، بچہ ان کا بڑا نہیں ہے، لڑکی کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ وہ پولیس میں بھرتی ہو جائے۔ یہاں پہ بریک کا کہا جائے، بالکل جی ان کی ریکویسٹ ہے، بریک کے بعد نئے گیسٹ جوائن کریں گے، دیکھتے رہے مسکراتی صبح وزیر شاہ نظر۔